الله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. یہ ہماری دوسری نشست ہے. ہم پچھلی نشست سے چل رہے تھے جس میں میں بتا رہا تھا آپ کو کس طرح ایک دو لوگوں کی آپس کی لڑائی، آپس کی بحث مباحث ہے جو ان کو لے گئی قرأت قرآن کے اوپر، اور قرأت کے مسئلے کے اوپر ایسا مسئلہ بنا حسن نجاری صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ پاکستان کے جتنے بھی ذاکرین و خطباء ہیں ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جبکہ قرآن پڑھنا اور چیز ہے اور قرأت سے پڑھنا اور چیز ہے. قرأت جو ہے وہ صرف اور نحو کی نہیں بلکہ وہ تجوید سے ہے. ایک الفاظوں کو اس کی اصل مخارج کے ساتھ، پوری صفات کے ساتھ اور احسن طریقے سے بیان پڑھا جائے. پھر میں دکھایا تھا کس طرح وہ لوگ جو ہے وہ قرأت کرتے ہیں، کس طرح سر اور لہہ کے ذریعے ان کو سمجھائی جاتی ہے، کس طرح عجیب اور ایک مختلف طریقے سے ان کو قرأت سمجھائی جاتی ہے. پھر اس کا الگ سے کورس ہے. جو لوگ مدرسے سے پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ قرأت کا ایک الگ سے 6 ماہ کا یا 1 سال کا ایک کورس ہے جس میں مکمل ایک طریقے سے اسے سمجھایا جاتا ہے، اسے پڑھایا جاتا ہے. یہ الگ سے ایک طریقہ کار ہے. اصل جو موضوع ہے میرا وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے جو پہلی دفعہ لکھا گیا تھا وہ خط کوفی میں لکھا گیا. خط کوفی جو ہے اس لیے ہے کیونکہ کوفہ اور بصرہ میں یہ کام بہت ہی انجام دیا تھا کتابت کا، اور وہاں پر ہی زیادہ تر خط و کتابت کا کام ہوتا تھا. وہاں پر ہی اس کو لکھنے کا، پڑھنے کا سکھایا جاتا تھا. اس لیے خط کوفی جو ہے وہ عرب میں مشہور خط تھا. اور یہ جو خط ہے عرب خط کوفی، یہ بغیر نقطوں کے خط ہے، یعنی کہ با تا سا اس کے جو نقطے ہوتے ہیں اس میں وہ نقطے بھی نہیں ہیں. تو لہذا جو آج ہمیں اوراق دستیاب ہے جو کہ میوزک میں موجود ہے، یو کے کی اندر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ انڈیا میں بھی موجود ہے، افریقہ میں بھی موجود ہے. اس میں جو قرآن مجید کے صفحات ہیں ان میں آپ دیکھ لیں، ان میں زیر زبر پیش حضور کی بات وہاں پہ نقطے بھی نہیں رہے. جب آپ دیکھیں یہ دوسرے صفحے کے اوپر جو لائن کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن دیکھ لیں اس میں کوئی بھی نقطہ وغیرہ نہیں ہے. اس طرح قرآن کو لکھنے کا کام شروع ہوا جو کہ بغیر نقطوں کے تھا، اور اس سے نقطوں کے بغیر تھا، نہ اس کے اوپر اعراب تھے نہ کچھ تھا. تو پڑھنے میں عرب کلام تھا جسے ہم اردو بولتے ہیں، اس میں کوئی حرکات ہے ذہن میں پیش نہیں ہوتی کہ ہم آرام سے پڑھ لیتے ہیں. لیکن جو لوگ عجم سے آئے تھے عرب میں ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ خط کوفی کے اندر اس کو پڑھیں. اس وجہ سے اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی قرآن مجید کو آسان کیا گیا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور سمجھیں. کیونکہ قرآن مجید صرف ختم کرنے کے لیے نہیں، صرف بخشنے کے لیے نہیں، ہدیے کے لیے نہیں، حفظ کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ اس میں لوگوں کو ہدایت ملے، لوگ سمجھیں سوچیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، ہم تک کیا پیغام پہنچے. جیسے آپ نے میرا یہ ٹائٹل دیکھا ہوگا کہ سورہ تا کی آیت نمبر 2 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انزلنا الیک القرآن لتشقى، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، آپس میں لڑو جھگڑو یا فخر و بہات کرو، بلکہ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس میں ہدایت ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ لا ریب کتاب ہے. یہ کتاب ہدایت کے لیے تھی، غور و فکر کے لیے تھی، لیکن ہم نے اس کو صرف ہدیے کے لیے رکھ دیا یا حفظ کے لیے رکھ دیا یا صرف پڑھنے کے لیے رکھ دیا یا پھر گھر کے سجا کے رکھ دیا
जब भी दिल किया तो उसको उठा के चूम लिया, बस ये उसका अदा हो गया। कभी उसको हमने उसमें तफक्कुर और तदब्बुर नहीं किया। इस कुरान को आसान करने के लिए मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो कदम उठाया वो यही था कि इसमें अराब लगाए जाए। अब वो कैसे किया ये आप खुद देखिए। एक मरतबा अली अलैहिस्सलाम के सहाबी और शागिर्द अबुल अलवैली किसी राह गुजर से रहे थे कि किसी को तिलावत कुरान करते सुना जो यूं पढ़ रहा था, बरी मिनल मुशरिकीन व रसूल है। हालांकि आयत जो है वो रसूल हु है, जो हु का ज़मीर है वो अल्लाह की तरफ से आएगी, लेकिन आयत का मतलब है खुदा और उसका रसूल मुशरिकीन से बेजार है। लेकिन जो वो अजमी पढ़ रहा था उसका मतलब यूं निकल रहा था कि खुदा बेजार है मुशरिकीन से और रसूल से। ये सुनते ही उन्हें सख्त एहसास हुआ कि कुरान पर आराम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चुनाचा मौला अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों में से सबसे बेहतरीन को चुना और कहा कि मैं कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हूँ, तुम मेरे होठों की जुम्बिश और हरकत को गौर से देखो, और किसी लफ्ज़ को अदा करने में मेरे होठ खुल जाए तो उस लफ्ज़ के ऊपर एक नुक्ता लगा दो, उसका नाम फतह यानी ज़बर रखो। अगर लफ्ज़ अदा करने में मेरे होठ गिर जाए तो उस लफ्ज़ के नीचे नुक्ता लगा दो, उसका नाम कसरा रखो। और किसी लफ्ज़ को अदा करने में मेरे होठ सुकड़ जाए, उस हर्फ के आगे नुक्ता लगा दो, उसको नाम ज़ुम्मा यानी पेश रखो। तो इस तरह हरकत का तयन किया गया। तो आखिर में देख लिखा हुआ है कि एक बात और काबिल जिक्र है कि ये नुक्ते लाल रंग के लगाए थे ताकि किसी को ये इश्तबा कि ये कुरान में से है या कुरान किसी ने बदल दिया है या कुरान में तहरीफ की गई है। एहतियात बरती गई कि कुरान को कोई ये न करे ऐसे किया है। फिर उसके बाद इसको मजीद आसान किया गया ताकि इसको पढ़ने वाला और मजीद आराम से पढ़ सके, क्योंकि नुक्तों की वजह से कुरान मजीद में नुक्ते ही नुक्ते थे। तो अब्दुल सऊद का इस अमल को बहुत सराहा गया और उसके तनकीतुल आराब के नाम से याद किया जाता है। इस दौर में आराब गुजारी नुक्तों के जरिए की गई थी। तो नकीतुल अजाम फिर आया, लेकिन जब क्या था कि तकीतुल आराब के बाद बहुत मुश्किल हल हो गई, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी मुश्किल बाकी थी क्योंकि हरूफ के ऊपर नुक्ते नहीं लगे। अलबत्ता मौके की कहना है कि हरूफ के नुक्ते वजूद पहले से था लेकिन लगाया नहीं जाता था। जिस तरह हमारे उर्दू ज़ुबान में हरकत का वजूद तो है लेकिन लगाए नहीं जाते, जेर ज़बर पेश हमारे लफ्ज़ों में नहीं लगाए जाते। हरूफ पर नुक्ता ना हो ऐसी मुश्किल थी जो उसका फौरी हल बेहद ज़रूरी था। इसलिए एक हर्फ कई कई तरीकों से पढ़ा जा सकता था, नतीजे में मायने बन जाते थे। मतलब ततालु को कुछ भी पढ़ सकते हैं। लिहाजा अबुल असवद के शागिर्द याहया बिन यामर और नसर बिन आसिम ने हरूफ के नुक्तों को भी लगा दिया। तो इस काम को तनकीतुल अजाम के नाम से याद किया जाता है। इस अमल को पढ़ना जरा मुश्किल हो गया, लेकिन कुरान नुक्तों से भर गया, क्योंकि अब आपके भी नुक्ते और आपके भी नुक्ते थे, लेकिन अराब के नुक्ते सुर्ख रंग के थे। इसमें कुछ तो आसानी थी लेकिन फिर भी कुरान जो है वो भर चुका था, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर फिर जो है एक और शख्स है जिनका नाम है खलील बिन अहमद फराहिदी ने अराब के नुक्तों को हटाकर उसको नई शक्ल दी। फतहा को यानी कि जो ऊपर नुक्ता था उसको अलिफ से लिया और कसरा को या से, जो नीचे था उसे या से जेर किया और जुम्मा को वाव से लिया। खलील इब्न इस अमल ने इनकलाब बर्पा कर दिए और नुक्ते कम होने की वजह से कुरान पढ़ना और भी आसान हो गया। अब जुम्मा को पेश के हर्फ के आगे लगाने नहीं लगाया, बल्कि ऊपर लगाया जाता था। आखिर में देख लिखा होगा कि आखिर में खुलासा बहस के तौर पर कुरान में पहले नुक्ते थे नकात और ना ही अलावा। हमारी सहूलत के लिए अबुल हसन वैली नुक्तों के जरिए हरकत मुय्यन की और तनकीतुल आराब के नाम से याद किया जाता है। फिर अबुल असवद वैली के शागिर्द याहया इब्न उमर के हरूफ
حروف کے نقطوں کا تبین کیا اور اسے تنقیۃ العجام کے نازلات کہے جاتے ہیں، اور جو آج قرآن موجود ہے وہ اس کی شکل ہے، یعنی کہ قرآن کو مزید آسان سے آسان کیا گیا تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو، اور پڑھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو۔ لیکن کیا کیا جائے کہ پھر علماء کرام نے اس کو مزید مشکل کیا، مزید اس میں نئے نئے علوم لے کر آئے، نئے نئے طریقے لے کے آئے تاکہ اس کو مزید مشکل کیا جائے، تاکہ پھر ہمارے محتاج رہ جائے مخلوق، یعنی عوام جو ہے وہ ہم سے سمجھنے کی کوشش کرے، ہم سے پڑھے، اور پھر ہم اپنے ہی طریقے سے اس کو سمجھائیں، اس کو وجہ سے وکیل قانون اس لیے پڑتا ہے لیکن قانون سے اپنے مطلب کی چیزیں نکالنے میں اس کو آسانی ہو جو عام شخص کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لیجیے آپ، عراب کا کام ابھی بھی تک رواج پایا تھا۔ یہ جو کتاب ہے، آپ تو ابھی کتاب میں زیر و زبر نہیں تھے، یہ کام دوسری صدی کے اواخر یا تیسری صدی ہجری کے اوائل میں ہوا۔ ابن عباس کے زمانے میں اسلامی تاریخ کی ایک اہم غیر معمولی شخصیت گزری، جس کے بارے میں مطلب انسان تاریخ میں جتنے بھی اعلیٰ ترین دماغ گزرے ہیں ان میں سے وہ ایک تھا، یعنی خلیل ابن احمد الفراہیدی۔ وہ کئی علوم و فنون کا موجود ہے۔ عراب بھی اسی نے ایجاد کی ہے، عراب کا تصور نہ صرف پہلے اسی نے دی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ علم نحو علیہ السلام کی ایجاد ہے، بعض کے نزدیک پہلی اس کے دونوں بزرگ اور سمجھ خلیل فریدی تھا، وہ حافظ وغیرہ اس کے فن کے بارے میں نام مشہور ہے۔ ارے یہ عجیب ہی چکر رہا ہے، مولا علیہ السلام سے ہم نے کوئی علم نہیں لینا، لہٰذا اس کا بھی ہم نے جو سیرا ہے وہ ان کے شاگرد، ان کے صحابی کے ذمہ لگایا ہوا۔ کس دن کیا گیا، دیکھیے اس میں کس قسم کے چیزیں نکالی گئی۔ عربی کا علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور کی آخری حروف کی حالت معلوم ہو۔ جاننا چاہیے کہ اعراب کے عوامل کون کون سے ہیں، ذیل میں ملاحظہ ہو۔ عوامل اعراب کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ جو لفظی عوامل ہے وہ ہے جس میں بظاہر لفظ موجود ہو، اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، حروف اسمائی اور افعال۔ ان میں پہلی قسم کے حروف اسم پر عمل کرتے ہیں، ان کی 7 قسمیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری قسم کے حروف فعل مضارع پر کرتے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں، حروف ناصبہ اور حروف جازمہ۔ پھر اس عاملہ کی 11 قسمیں ہیں۔ پھر اس کے بعد حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں۔ پھر ادھر عوامل معنوی وہ ہوتے ہیں جو ظاہری لفظوں میں موجود نہیں ہوتے، ان کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ پھر جو یہ کل لفظ معنوی عوامل جو اعراب سے عمل ہوتے ہیں ان کی تعداد میں یہ 100 ہے، اور یہ ابو القانی کی کتاب سے شرعات العمل میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ قرآن مجید کے معنی بہترین ہو جائے۔ اب جیسے اس میں ایک دو مثال ہے کہ الا ایک حرف جارے ہے، یہ جب انتہائی غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کا ما بعد اس کے ما قبل میں داخل ہوتا ہے، جبکہ اس کا ما قبل اور ما بعد ایک ہے، اور کبھی اس کا ما بعد اس کے ما قبل میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ دونوں کا تعلق ایک جنس سے نہ ہو۔ اس کے لیے جو مثال دی ہے وہ وضو والی بھی سورہ مائدہ میں وہ پیش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اب وجوہکم وایدیکم الی المرافق یہ اس کے ایک دن ہے، لہذا اس کا جو فاغسلوا اس سے جوڑ دیں گے اور یہ دونوں کا عمل دونوں سے ہوگا، اور وامسحوا کو مسح کرو سر کا اور پاؤں کا تخت۔ اب ان کی جنس ایک ہے، لہذا لازم
کہ یہ دونوں کا کام جو مسح کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن تب میں دیکھ لیں پاؤں کو پھر انہوں نے پہلا جو فعل ہے فاغسلوا والا اس سے جوڑ دیا، لیکن اپنے ہی قانون کو پھر خود بدلا ہے، لیکن جہاں بھی قانون بدلنا چاہیے بدلتے ہیں، لیکن اپنا جو کسی صحیح صحیح کام اس طرح کیا جاتا ہے، اور اس طرح صبح پہ وہ سیاب جلدی آئے تھے سیاب جو لیل ہے اس میں دونوں چیز برابر نہیں، یہ دو مختلف جن سے ہے، لہذا یعنی اللیل ما قبل الصیام، یعنی کہ سیام سے جو روزہ ہے اس کے بعد لیل ہے۔ آپ آیت دیکھیں تو صبح آتی وہ صبح لیل، صبح مکمل کرو لیل پر، اس ہے بیان کیا گیا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مولانا صاحب نے ان کے شاگردوں نے کس طرح قرآن کو آسان کیا، اس کو پڑھنا آسان بنایا، لیکن آنے والے دور کے علماء کرام نے اور مفتیان دین مجتہدین نے نئے نئے علوم سے اس کو مشکل سے مشکل تر کیا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس سے مزید بتاؤں گا کہ اس میں مزید اقسام بنائی گئی، تفسیر کے لیے الگ سے علوم بنائے گئے، حدیث کے لیے الگ سے علوم بنائے گئے، اس کے الگ سے تقسیم کی گئی، اور جب قرآن کی کہتا ہے اس کو پس سے پوچھ رکھ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں مزید اس پہ ہم بات کریں گے، لہٰذا آپ میرے اس چینل کو تاکہ آپ تک ویڈیو پہنچتی ہے۔ مولا علی صلوات اللہ علیہ